پچھلے جمعے کو آپ نے سنا تھا کہ یزید کے والد کا انتقال ہونے کے بعد یزید نے جہاں جہاں مسلمان تھے، جہاں جہاں مسلمانوں کی خلافت تھی، وہاں وہاں خط بھیجے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اب والد کی جگہ پہ میں خلیفہ بنا ہوں تو مجھے اب خلیفہ مان لیجیے۔ اور ایک خط مدینے میں بھیجا اور کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر ان سے جلدی یزید کی بیعت لو اور ایک پل کی بھی مہلت مت دینا۔ مگر جب امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، اس کے خلیفہ ہونے کو آپ نے نہیں مانا تو آپ پر زور دیا گیا، تو پھر آپ نے یہ طے کیا کہ میں مدینہ ہی چھوڑ دے رہا ہوں۔ اور وہ مدینہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ 56 سال کے تھے، تو اب ذرا سوچو کہ جہاں ایک انسان نے اور اس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو نبی اور رسول ہوتے ہیں ان کو جو شہر جو جگہ سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا وصال، ان کا انتقال وہیں فرماتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کی تمام جگہوں میں، تمام شہروں میں سب سے زیادہ جو پیارا تھا مدینہ منورہ تھا، تو آپ کا وہیں وصال ہوا اور آپ کا مزار بھی وہیں بنا۔ اور نبی اور رسول جہاں پر انتقال کرتے ہیں، اگر یہاں انتقال کیا تو وہیں پر ان کا مزار بنتا ہے۔ تو اب ذرا سوچو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا جو شہر ہو، نواسے کو بھی پیارا ہوگا۔ اور حضرت امام حسین نے بچپن سے لے کے جس شہر میں اپنے 56 سال گزارے، اس شہر کو، اس بستی کو، اس محلے کو چھوڑنا کتنا دشوار ہوتا۔ مدینہ منورہ سے جانے کی تیاری مکمل ہو گئی کہ بیعت نہیں کروں گا چاہے مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آپ حاضر ہوئے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب ہمارے پیارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روضہ اطہر پر اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے کہ اب کوئی امید نہیں ہے کہ میں دوبارہ یہاں آؤں۔ جب ہم حج کرنے یا عمرہ کرنے 8-10 دن کے لیے مدینہ شریف جاتے ہیں تو جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے، سچا دیوانہ ہوتا ہے، جب وہ مدینہ چھوڑتا ہوگا تو اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ تو اب بتاؤ، جو جس نے 56 سال جہاں گزارے ہوں اور پھر امید ہی نہ ہو کہ اب مجھے دوبارہ آنا پڑے گا۔ یہاں تو چلو امید ہوتی، عمرہ کرے آئے، چلو 40 سال کے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیسے دے گا تو دوبارہ چلے جائیں گے، مگر امام حسین کو کوئی امید نہیں تھی کہ اب مجھے دوبارہ یہاں آنا پڑے گا۔ تو حاضر ہوئے ہوں گے اس وقت میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت و کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ نور و نکہت والی آنکھوں نے رنج و غم کے آنسوؤں کی برسات کی ہوگی اور عرض کیا ہوگا، کیا کہا ہوگا؟ میرے پیارے نانا جان، میں آپ کا پیارا نواسا حسین ہوں، جس کو آپ کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے، جس کو آپ نے اپنی آغوش یعنی گود میں کھلایا ہے۔ آخری سلامی کے لیے حاضر ہوا ہوں، اے میرے پیارے نانا جان، آپ کا پیارا مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ میرا مدینے میں رہنا کٹھن اور دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت عطا ہو۔ اس وقت روضہ اطہر میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا گزری اور بیتی ہوگی اور ان کا کیا حال ہوا ہوگا، اس وقت تصور عشق والے ہی بیان کر سکتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو جدائی کرتے ہوں گے تو کیا حال ہوا ہوگا۔ آج کا دن کتنے رنج و غم کا ہے، زبان پر طاقت کہاں جس کو بیان کر سکے۔ حضرت امام حسین جن کا سب کچھ مدینے میں ہے، مگر آج وہ مدینہ منورہ سے جا رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ الوداع اے نانے جان، الوداع کہتے ہوئے حسرت بھری نگاہ سے تربت اقدس یعنی آپ کے مزار پر کو دیکھتے ہیں اور روتے ہوئے رخصت ہوئے۔ پھر آپ اپنی مادر مہربان یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف پر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے میری امی جان، یہ نازوں کا پالا تمہارا حسین آج تم سے جدا ہونے اور آخری سلام کہنے آیا ہے۔
پھر آپ اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور آخری سلام پیش کر کے گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں کوفیوں کے خطوط یعنی خط، اب جو موبائل چل رہا ہے میسج کرنا یا بات کرنا، پہلے خط چلتے تھے۔ ملک شام جو یزید ناپاک کا دارالسلطنت تھا، وہیں سے حکومت چلا رہا تھا ملک شام میں، اور وہاں کے باشندوں نے، وہاں کے لوگوں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تھی، یعنی اپنا خلیفہ اپنا بادشاہ یزید کو مان لیا۔ تو حضرت علی کے کوفے میں چاہنے والے تھے، امام حسین کو بھی جانتے تھے۔ اہل کوفہ امیر معاویہ کے زمانے میں ہی میں حضرت امام حسین کی خدمت میں خطوط بھیج رہے تھے، یعنی یزید حاکم نہیں بناتا، یزید بادشاہ نہیں بناتا، تو اس کے بابا جب خلیفہ تھے تبھی سے کوفہ والے خط بھیج رہے تھے کہ امام حسین آپ آئیے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، اور آپ کی تشریف آوری کی التجا کر رہے تھے۔ لیکن حضرت امام حسین نے صاف طور پر انکار فرما دیا کہ اگر ادھر امیر معاویہ خلیفہ بنے ہوئے اور میں ادھر کوفے میں جاؤں گا، میں خلیفہ بن جاؤں گا تو امت مسلمہ کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، تو اسی لیے آپ اس وقت نہیں گئے۔ امیر معاویہ کے وصال اور یزید ناپاک کی تخت پر بیٹھنے سے عراق کے لوگوں نے اتفاق رائے سے حضرت امام حسین کی خدمت میں تقریباً 150 خط بھیجے، اور ان خط میں اپنی نیاز مندی اور جذبات عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا اور آپ پر اپنی جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تب آپ کے لیے 150 خط بھیجے گئے کہ ایسا ہے کہ امام حسین آپ آئیے، ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے، آپ آئیے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ اگرچہ امام پاک کی شہادت کی خبر مشہور تھی، یہ تو ضروری تھا، حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ وہی وقت ہے جو شہادت ہونے والی ہے۔ اور کوفیوں کے بے وفائی کا پہلے بھی آپ کو تجربہ تھا، کوفہ والوں نے جو خط بھیجے نا، تو کوفہ والوں نے پہلے بھی یعنی حضرت علی کے لیے دھوکہ دیا تھا، مگر جب یزید ناپاک بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی، تو اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی، اور طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں اور اس کو خلیفہ مان لیں۔ اور ان حالات میں کوفیوں کا یہ پاس ملت یزید ناپاک کی بیعت سے دستخوشی کرنا اور امام حسین پاک سے خطاب و بیعت ہونا حضرت امام پاک پر لازم کرنا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرما لے۔ خلیفہ میں بھی نہیں ماننا ہوں، اور یزید اس لائق بھی نہیں ہے کہ اسے خلیفہ بنایا جائے، تو اگر کوفے والے مجھے بلا رہے ہیں، اگر میں نہ جاؤں اور ان کو اس یزید کے حوالے کر دوں، اس کی حکومت میں شامل کر دوں، اس کے ظلم و ستم کے حوالے کر دوں، تو قیامت کے دن اگر انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے تو امام حسین کو بلایا تھا اپنا خلیفہ بنانے کے لیے، مگر امام حسین آئے ہی نہ، تو اس وجہ سے مجبوری میں ہمیں بھی یزید کو خلیفہ ماننا پڑا، تو یہ قیامت کے دن کوفے والے کہہ سکتے تھے۔ تو امام حسین یہی سوچ کر، جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو، ایک قوم ظالم فاسق کی بیعت کو، اس کو بادشاہ ماننے کو تیار نہ ہو، اہل حق سے درخواست بیعت کرے، جو حق والے ہیں ان سے کہیں کہ تم خلیفہ بن جاؤ، اور پھر وہ خلیفہ نہ بنے تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ تو بہرحال حضرت امام حسین نے سوچا کہ اب کوفے میں جایا جائے اور ان کی بیعت لی جائے، مگر حضرت امام حسین یہ بھی چاہتے تھے کہ ہاں جو کوفے والے ہیں یہ بے وفائی کرنے والے ہیں، عین ٹائم پہ دھوکہ دینے والے ہیں، تو انہوں نے کیا حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر کوفہ کو روانہ کیا، اور کوفے والے کو تحریر فرمایا، خط لکھا کہ ہم امام حسین کو اپنا نائب بنا کر بھیج رہے ہیں تمہارے پاس، تم لوگوں پر ان کی نصرت و حمایت لازم ہے، اگر تم میری بیعت کرنا چاہتے ہو، مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہو، تو میں پہلے اپنے بھائی کو بھیجنا ہوں کہ تمہارے یہاں کے حالات کیسے ہیں، اس کے بعد میں آؤں گا۔ اگر تم نے میرے بھائی کا ساتھ دیا، میرے بھائی کی بات مانی، میرے بھائی پر بیعت کر لی، تو اس کے بعد میں آؤں گا۔ حضرت امام
مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالی کم عمر تھے اور اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے۔ اس سفر میں اپنے مہربان باپ حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو گئے کہ ابا جان ہموں کو لے چلا۔ اب کیا ہوا، امام حسین نے اپنے بھائی کو بھیج دیا، جاؤ کوفے جا کے حالات دیکھو وہاں کے جا کے کیسے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ کوفے والے آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے آتے رہے اور ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کی، یعنی ایک ہفتے میں 12,000 حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو گئے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب آپ امام حسین کو بلا لیجئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے عراق کے لوگوں کی محبت دیکھ کر، پیار دیکھ کر حضرت امام حسین کی خدمت اقدس میں خط لکھ دیا۔ کیا خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہتر ہیں کہ آپ جلد تشریف لے آئیں یہاں پر، یہاں کے لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہاں آپ کو خلیفہ ماننے کو تیار ہے، یہ یزید کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ نے خط لکھا کہ یہاں پر آپ جلد آ جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے یزید ناپاک کے شر سے محفوظ رہیں، اس کی شرارتوں سے، اس کے ظلم سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف و فیضیاب ہو سکے۔ کوفے والوں کا جوش اور جذبہ دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا اے لوگوں سن لو، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے۔ جو گورنر تھا اس نے کہا تم امام حسین اور ان کے بھائی پر بیعت کر رہے ہو، ان کی طرف جا رہے ہو، یہ تم بیعت کر رہے ہو، یہ یزید کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، بہت ناراض ہوگا یزید اور فتنہ و فساد کرے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دے کر ضابطہ کی کارروائی پوری کر کے بیٹھ گئے اور اس معاملہ میں آگے کسی قسم کی کارروائی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد یزید کو پتا چلا کہ امام حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا وزیر بنا کر، اور وہاں کے حالات دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب یزید نے دیکھا کہ وہاں کا گورنر کچھ نہیں کر رہا، یعنی روک نہیں رہا لوگوں کے لیے، تو یزید نے ابن زیاد کے لیے خلیفہ بنایا اور کہا کہ تم کوفے کی حکومت سنبھالو جا کے، اور انہیں ہٹا دیا۔ اور ابن زیاد جو تھا وہ بالکل یزیدی کی طرح تھا،